الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے مفتی مسعود صاحب کی جو ہے وہ ویڈیو بھیجی، کہا کہ اسلام 360 کے جو چیپا صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور اس میں انہوں نے غلطی دیکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے، غلطی کے ساتھ چیپا کا یا اہل حدیث کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مفتی صاحب کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا، بہار کے موسم میں اسلام آباد یا پنڈی میں رہنے والے لوگ، خاص کر باقی جگہ پر بھی ہوگا پرابلم، تو خاص پنڈی اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کو بہار کے موسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ نئے پھول پودے نکلتے ہیں، بھنگ کے پودے نکل رہے ہیں، مختلف جڑی بوٹیاں سر نکالنا شروع کرتی ہیں، تو لوگوں کو پھولوں سے الرجی ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو خواہ مخواہ اہل حدیث سے بھی الرجی ہے۔ حضرت مفتی مسعود صاحب ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ یہاں آپ نے اسلام 360 کے اندر غلطی دیکھی ترجمے کے اندر، تو اس میں اہل حدیث کا ساتھ ذکر کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام 360 کے اندر انہوں نے غلطی دیکھی، ہم نے تو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن مجید میں بھی غلطی دیکھی ہے، بلکہ کوئی بھی کمپنی ہے اور یا سپارہ چھاپے یا قرآن چھاپے، آپ دیکھیں گے قرآن پاک پورے لے لیں یا سپارے لے لیں، آخر میں لکھا ہوگا، وہ کمپنی کہے گی، مثلا تاج کمپنی، ہمارے حافظوں نے، کمپنی کا حافظ اور قاریوں نے اس کو اچھی طرح چنگی طرح پڑھا ہے، پھر بھی غلطی کا امکان ہے۔ تو اب جس کو غلطی نظر آئے وہ ادارے سے رابطہ کرے۔ تو اگر چیپا صاحب کے اسلام 360 کے اندر کوئی غلطی ہے ترجمے میں، اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ کلپ ریکارڈ کروا دیں۔ یہ اللہ تو کو ہدایت کرے، کہ اللہ تاری عقل کو سلامت کرے جا ہیں، اللہ تعالیٰ تاری گمراہی کو پرے تے دور جا کرے۔ اب جہاں تک ہے نا اسلام 360 میں غلطی میں نے بھی دیکھی ہے، مگر اس کے لیے میں نے کلپ نہیں بنایا تھا، میں نے چیپا صاحب کے نمبر پر ان کو کال کیا اور کہا کہ آپ کے ابو داود کی فلانی حدیث کے ترجمے کے اندر غلطی ہے۔ اور یہ غلطی کیا تھی؟ اصل میں عربی متن کسی اور روایت کا ہے اور اردو ترجمہ کسی اور کا لگا دیا، تو یہ ایپ میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی۔ اب کئی قرآن مجید ہیں مختلف کمپنیوں کے اندر، مثال کے طور پر ایک پیج کسی اور صورت کا ہے مگر وہ لگا کسی اور صورت میں دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ بائنڈنگ کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، یہ دوسرے پارے کا پہلا پیج ہے، ٹھیک ہے، غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سیقول السفہاء من الناس یہ پیج بائنڈنگ کی غلطی سے آپ کو اما یتساءلون کے پارے میں مل جائے، تو کیا کہو گے کہ تاج کمپنی والوں نے جان بوجھ کے یہ کیا؟ اور بھائی چیپا صاحب بھی انسان ہے، اپنی ایپ کو یا ویب کو سیٹ کرتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ جناب وہ اہل حدیث ہے، تو اہل حدیث کا ذکر کیوں کیا بیچ میں؟ یہ ہوتی ہے نیت کی خرابی۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے، مفتی مسعود صاحب، چیپا صاحب آپ کے کراچی کے ہیں، میں تو پھر بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوں، میں نے غلطی دیکھی، ڈیرہ اسماعیل خان سے چیپے کو کراچی کال لگائی اور انہوں نے میرے میسج کو لیا اور سنا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی یہ غلطی درست کریں، بات ختم۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ علماء کی ضرورت نہیں رہی، اسلام 360 آ گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ حدیث کی کتابیں ہوں یا خود قرآن مجید ہو یا اسلام 360 ہو، علماء کا ایک اپنا مقام ہے، یہ امت علماء سے اپنا دامن نہیں چھڑوا سکتی یا علماء سے بے پرواہ نہیں ہو سکتی، کہہ لیں۔ یہ بات مفتی مسعود صاحب کی درست ہے
اسلام 360 ہو یا خود قرآن پاک ہو سیدھا سیدھا، یا بخاری مسلم ہو، علماء ہیں تو ہمیں قرآن حدیث آئے گا نا، علماء نہیں ہے تو قرآن تو نہیں بولتا، نہ بخاری مسلم کی زبان ہے کہ وہ اپنے آپ بولنا شروع کر دے۔ تو علماء سے امت بے پرواہ نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام، علماء کتاب و سنت، وہ حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ میں مروں گا تو کوئی درم دینار، کوئی روپے پیسہ ٹکا آنا چھوڑ جاؤں گا۔ انبیاء فوت ہوتے تھے تو ان کا چھوڑا ہوا جو پیسہ یا مال ہوتا تھا، درم یا دینار ہوتا تھا، وہ صدقہ ہوتا تھا، اور ان کا چھوڑا ہوا ترکہ یا جو ورثہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن و حدیث ہوا کرتا تھا۔ تو علماء سے ضرور بے پرواہ نہیں ہوا جا سکتا۔ علماء ہمارے سینے کا تاج ہیں، ہمارے گلے کا ہار ہیں۔ ہاں جی، کوئی دنیا جتنی ہی کمال کو کیوں نہ پہنچ جائے، علماء کا ایک اپنا عظیم مقام ہے۔ عابد بندہ پوری رات سویا رہے نہ، بلکہ عابد بندہ پوری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سویا رہے، ان کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم تو دعا کرتے ہیں وہ جو چیپا صاحب ہیں، اللہ انہیں مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ورلڈ کے اندر اگر دین کا کوئی کام کر رہا ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر، تو وہ صرف اہل حدیث ہے۔ دنیا میں آپ پیس ٹی وی کو دیکھ لیں، ذاکر بھائی اہل حدیث ہیں۔ دنیا ورلڈ کے اندر کتاب و سنت اور اسلام کا کام کرنے والے وہ عربی شاہ فہد قرآن کمپنی، وہ الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، اور اسلام 360 کے ایڈمن یا کریٹر وہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہیں۔ باقی تو جناب پھکیاں بیچ رہے ہیں جی۔ یہ صرف اللہ نے اہل حدیث کو توفیق دی ہے، ورنہ تو مجال ہے کہ آپ کسی دیوبندی بریلوی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو وہاں بخاری یا مسلم اردو تراجم یا انگلش تراجم کے اندر ملے۔ بلکہ وہ تو بدبخت ایک مقلد مفتی نے کہا کہ وہ قریشی ظالم، اس نے کہا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کی تو کوشش یہ تھی کہ قرآن حدیث، یہ قریشی بھی دیوبندی ہے اور یہ مفتی مسعود بھی دیوبندی ہے۔ مقلدین کی کوشش تو یہ ہے کہ عوام الناس کو قرآن و حدیث کے قریب تک نہ لگنے دیا جائے۔ اگر عوام قرآن اور حدیث سے آشنا ہو گئی تو ان مقلدوں کی پھکیاں کون ان سے خریدے گا؟ پھر تو ان کی پھکیاں کسی نے نہیں خریدنی نا۔ جیسے وہ ہندو نے لوگوں کو، ہندو عوام الناس کو ویدوں سے یا گیتوں سے دور کر دیا، تاکہ نہ ان کو ویدوں کی تعلیم کا پتہ چلے گا، نہ پنڈت کی حقیقت ان کے اوپر آشکار ہوگی۔ جب تک ہندو عوام الناس وید سے دور رہے گی، اس وقت ہندو پنڈت کی پھکی بکتی رہے گی۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس کی بیوی نہایت بدصورت تھی، نہایت بدصوری، آپ کہہ لیں کہ بل بتوڑی ناسا چوڑی، وہ اینک والے جین والی کردار۔ تو وہ اس آدمی کی بیوی نہایت بدصورت تھی، آدمی خود اندھا تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ پری پیکر ہے، آپ کہہ لیں کہ جناب لیڈی ڈیانا ہے، یا بی بی بے نظیر کی طرح حسن و جمال والی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ لو جی، علاج شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بس کل پرسوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہ اندھا خوش ہے کہ میری آنکھیں جب واپس آ گئی نا، میں اپنی پری پیکر لیڈی ڈیانا جیسی خوبصورت بیوی کا دیدار بھی کر سکوں گا۔ بیوی جانتی تھی کہ میں کالی کلوٹی کوڑی بل بتوڑی ناسا چوڑی ہوں، ادھی میٹھی ادھی کوڑی۔ تو ڈاکٹر کے پاس اس کی بیوی گئی اور کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہے، میرا آباد گھر برباد مت کرو۔ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا، بی بی کیا بات ہے؟ خاتون نے کہا ایسا ہے کہ میں نہایت بدصورت ہوں، میرا خامن سمجھتا ہے کہ میں لیڈی ڈیانا ہوں۔ ویسے لیڈی ڈیانا خوبصورت نہیں تھی، دنیا میں مشہور ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔
تو ڈاکٹر سے اس خاتون نے کہا کہ اگر میرے خاوند کی آنکھیں واپس آ گئیں تو میرا گھر تو برباد ہو جائے گا. میرا خاوند کہے گا جسے میں نے پری پہ کر سمجھا وہ تو چڑیل کی طرح کوڑی ہے. ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہی ہے. اس نے کہا کہ میاں تمہاری آنکھیں اب ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے. تو یہی حال ان مقلدین کا ہے. ان ظالموں کی کوشش ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کے قریب نہ جائیں. اگر لوگ قرآن اور حدیث کے قریب پہنچ گئے تو ان کی پھکیاں ان سے کون لے گا، کون خریدے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج مقلدوں کے مولوی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا دھڑا دھڑ اہل حدیث ہو رہی ہے. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی ہے. اللہ اکبر. ہیں پیس ٹی وی نے ان مقلدوں کے چھکے چھڑا دیے. یہ موبائل نیٹ ورکنگ اور سوشل میڈیا مقلدوں کا جینا حرام کر دیا. کبھی کہیں گے اسلام تو 360 والا اہل حدیث ہے، کبھی کہیں گے جناب پیس ٹی وی دیکھنا حرام ہے. بلکہ کئی شہروں کے اندر تو انڈیا پاکستان میں لوگوں نے باقاعدہ پرزور جو ہے وہ اپیل کرتے ہوئے یا چڑھائی کرتے ہوئے کیبل نیٹ ورکنگ والوں سے پیس ٹی وی کو ختم کروا دیا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. ویسے تو آگے ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. میں اپنے سوال کے جواب کی مناسبت سے کہتا ہوں وَلَوْ كَرِهَ الْمُقَلِّدُونَ. یہ کتاب و سنت کا نور تو پھیل کر رہے گا. کوئی مقلد کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے، چیپا اہل حدیث ہے، ذاکر نائک اہل حدیث ہے، فلانا اہل حدیث ہے، جو کہتے ہو کہو. اللہ کے فضل سے اہل حدیث نے قرآن اور حدیث کو تمہارے بیڈ روموں کے اندر پہنچا دیا. تمہاری مسجدوں کے اندر اللہ کا قرآن پہنچا دیا گیا. نہیں یقین تو جا کر دیکھ لیجئے اپنے محلے اور کالونیوں کی مسجدوں کے اندر. دیوبندی بریلوی مسجد ہو اور وہاں آپ کو بخاری مسلم وغیرہ مترجم مل جائے، ہاں فضائل اعمال، فضان سنت، یہ گھڑنتوں کے پلندے یہ ضرور وہاں موجود ہوں گے. لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا کے استعمال سے آج اہل حدیث کی دعوت آپ کے بچے کے پاس موجود ہے. آپ کا بیٹا رضائی لیے سو رہا ہے، نہ ایسا نہیں ہے. وہ رضائی اوپر لیے اپنے موبائل پر چیپے کا اسلام 360 اسلام 360 پڑھ رہا ہے. وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ذاکر نائک سن رہا ہے. وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے محمد اقبال ڈیروی سن رہا ہے. روک سکو تو روک لو. ہیں جی، یہ ہے تبدیلی. روک سکو تو روک لو، یہ ہے تبدیلی جو آ چکی ہے. اب چیپا اہل حدیث ہے یا فلانا اہل حدیث ہے، ان کاموں سے کچھ نہیں ہونے والا. تمہاری پھکیاں بکنا بند ہوئیں اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا سچ ثابت ہوا کہ یہ صدی اہل حدیث کی ہے. روک سکو تو روک لو.